الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو ایک بار پھر ہم درس تجوید القرآن میں موجود ہیں اور الحمدللہ ہماری سورہ معون کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے تھے. اس کی آج ہماری دوسری آیت فذلک الذی یدعو الیتیم، اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو فذلک میں سب سے پہلے لفظ فا ہے، تو فا پر زبر ہے. کیا ہے؟ فا پر زبر ہے. اس کو آپ نے سیکھا تھا کہ زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، وہی قاعدہ جو پیچھے سے آپ پڑھتے آ رہے ہو. زال پر جو کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر کے بارے میں آپ نے سیکھا کہ اس کو ایک الف کے برابر یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. لام پر زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. کاف پر بھی زبر ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے پڑھیں گے. تو کیا پڑھا جائے گا؟ فذالک. کیا پڑھیں گے؟ زال کو ایک الف بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، زال کو کتنا بڑھانا ہے؟ ایک الف کے برابر اس کو بڑھانا ہے. فا کو نہیں بڑھانا، لام اور کاف کو نہیں بڑھانا، ایسے بڑھانا ہے. فذالک. کیسے پڑھیں گے؟ اب اگر اس کو آگے ملا کے پڑھتے ہیں تو لام میں ملا دیں گے، اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو دو بار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لام پر بھی زبر ہے تو لام کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جائے گا. زال پر زیر ہے، اس کے بعد یا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ تو یا مدہ بھی کتنی کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ لذی. کیسے پڑھیں گے؟ لام کو نہیں کھینچنا. لام کو اگر کسی نے لازی پڑھ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہاں. تو کیسے پڑھیں گے؟ فذالک الذی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر زبر ہے تو یہ بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. دال پہ پیش ہے، یہ بغیر کھینچ کے پڑھتے ہیں. عین پہ تشدید ہے تو جس حرف پر تشدید لگ جاتی ہے تو اس کو دو بار پڑھتے ہیں. ایک بار جو ہے پہلا والا حرف اس میں تشدید والے میں ساکن ہوتا ہے تو اس کو اپنے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یدعل. کیسے پڑھیں گے؟ یدعل. کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ تشدید والے جس حرف پر تشدید ہوتی ہے تو ان کی اصل یہ ہے کہ یہ دو عین تھے. کیسے تھے؟ دو عین ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلا والا یہ ساکن ہے اور دوسرے والے بھی پیش ہے. اس سے پہلے آپ یہ پورا لکھ لو اس طرح سے. تو یا زبر یا، دا عین پیش دع. یدع. ٹھیک ہے، یا زبر یا، دال عین پیش دع. کیا ہوا؟ یدع. پھر عین پہ پیش ہو گیا تو یدع. کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ادا ہوتا ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. جب سورہ معون پڑھتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے. تو پھر سے ہچے کر لیں اس کی. یا زبر یا، دال عین پیش دع. کیا ہوا؟ یدع. اور عین پیش عو. کیا ہوا؟ یدعو. ٹھیک ہے، یہ دو حرف الگ الگ سے دونوں کو ملا کے ان میں مدغم کر دیا ہے، دو عین کو ایک ساتھ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا آ گیا. اب عین کو لام میں ملائیں گے، اور یہ بتایا تھا آپ کو جس حرف پر جزم ہوتا ہے یعنی جو حرف ساکن ہوتا ہے اس میں جو ہے اس حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز کو ہلنے نہیں دینا ہے. کیا نہیں کرنے دینا ہے؟ آواز کو ہلنے دینا ہے. جو جن حروف کے اندر قلقلہ ہوتا ہے یعنی جنبش ہوتی ہے، جو ہلتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 5. ہاں، وہ کون کون سے تھے آپ نے پڑھ لیا تھا؟ قاف، طا، با، جیم، دال. چلو ایک بار اور بتا دیتے ہیں کون کون سے تھے. قاف، طا، با، جیم، دال. ان حروف، یہ حروف قلقلہ ہیں. کیا ہیں یہ؟ حروف قلقلہ. ان میں جنبش سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو جنبش ہوتی ہے. جیسے کتاب. ٹھیک ہے، آواز دونوں ہونٹوں کو ملا کے نہیں رکھنا، ہٹا دینا ہے. حق. ٹھیک ہے، حج، محیط. ٹھیک ہے، باقی کسی جتنے بھی حروف ہیں کسی کو میں بھی ہونٹوں کو ہلنے نہیں دینا ہوتا ہے.
تو یدعل یہ نہیں کہنا ہے یدعل، ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ لام کا جو مخرج ہے زبان کو لام کے مخرج پر ان مسوڑوں سے لگاتے ہوئے فوراً اگلا حرف یعنی یا کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ یدعل یتیم، ٹھیک ہے؟ ہاں، لام کا جو ساکن حرف ہے لام، اس کو ہلنے نہیں دینا، اس کے مخرج کے اندر کیا نہیں ہونے دینا ہے؟ ہلنے نہیں دینا ہے۔ پھر یا پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، تا پر زیر ہے، اس کے بعد یا ہے، تو یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتی ہے، ابھی پیچھے پڑھا آپ نے، تو اس کو ایک الف کھینچتے ہیں۔ پھر یتیمہ پہ میم پہ زبر ہے، اگر یہاں ٹھہر جاتے ہیں تو پھر مد عارض ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ مد عارض ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ مد عارض نہیں تھا، مد اصلی تھا، تو ایک الف کھینچتے، کتنے کھینچتے؟ ایک الف، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب ہم نے زبر کو نہیں گرایا، اور جب ہم نے زبر کو گرا دیا تو پھر یہ ہو گیا مد عارض، کیا ہو گیا یہ؟ مد عارض ہو گیا یہ۔ مد عارض ہونے کی صورت میں تینوں وجہ بن جاتی ہیں کہ طول بھی کر سکتے ہیں اور توسط بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اسے تینوں طریقے سے کھینچ سکتے ہیں۔ یدعو الیتیم یہ قصر ہو گیا، اور یدعو الیتیم یہ آپ کو توسط ہو گیا، اور یدعو الیتیم جو لمبا کر کے کھینچتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ طول ہو گیا۔ تو لہجے کے ساتھ کھینچیں گے تھوڑا اور آپ کو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو یہاں پر تینوں طریقے سے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کھینچ سکتے ہیں۔ جب آپ میم کو کیا کر دیں؟ ساکن کر دیں۔ اگر آپ نے میم کو ساکن نہیں کرا تو پھر ایک الف کھینچیں گے، کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یدعو الیتیم ولا، ٹھیک ہے؟ آگے والا یحط ہے، تو اس طرح سے ہوگا۔ تو پوری آیت آپ نے سمجھ لی، فا کو نہیں کھینچنا، زال کو ایک الف کھینچنا، لام کاف کو نہیں کھینچنا، پھر لام کو نہیں کھینچنا ہے، زال کو ایک الف کھینچنا ہے، یدعو میں کوئی سا لفظ نہیں کھینچنا ہے، عین کو ڈبل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یتیم میں تا کو ایک الف کھینچنا ہے، اور اگر ٹھہر جاتے ہیں تو ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں، دو الف بھی کھینچ سکتے ہیں، اور تین الف بھی کھینچ سکتے ہیں۔ تو پورا کس طرح سے پڑھیں گے؟ پیچھے پیچھے پڑھنا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ٹھیک ہے؟ آؤ سناؤ، آپ پڑھ کے دیکھو، پڑھ کے بتاؤ کیا سمجھا آپ نے، پڑھ کے سناؤ، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم بتائیں گے کس طرح سے پڑھو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذلک الذی یدعو الیتیم، ٹھیک، زال کو کتنے سے کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اور یتیم میں؟ یتیم میں بھی ایک الف کھینچیں گے، اور اگر یتیم کے میم کو ساکن کر کے ٹھہر جاتے ہیں تو مد عارض ہو جائے گا، ہاں، پھر تو اس میں تینوں وجہ سے پڑھ سکتے ہیں، طول بھی اور توسط بھی اور قصر بھی۔ چلو ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ بیٹھیں، ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو، تو اس کو آپ غور کریں، سیکھیں، سمجھیں، اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ اور جو ہمارے چینل کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، خود بھی سیکھیں اور اپنے دوستوں احباب کی طرف شیئر کر کے انہیں بھی سیکھنے کا موقع دیں۔ اور اگر ہمارا چینل پسند آیا تو اسے لائک بھی کرتے رہیں۔